رمضان کی خوبصورت شام۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ بہت تجسس کرنے والا بچہ تھا۔ اسے نئی باتیں سیکھنا اور لوگوں کی باتیں غور سے سننا بہت پسند تھا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ مسجد سے تلاوت کی آوازیں آنے لگیں، لوگ زیادہ مسکراتے دکھائی دیتے اور ہر گھر میں افطاری کی تیاری ہونے لگتی۔ حمزہ ہر شام اپنی امو کو افطاری بناتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا، امو، افطاری کے وقت سب لوگ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ امو نے مسکرا کر کہا، بیٹا کیونکہ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ یہی لمحہ بہت خاص ہوتا ہے۔ حمزہ نے سوچا اور بولا، تو کیا میں بھی آج افطاری میں سب کی مدد کر سکتا ہوں؟ امو نے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ اگر تم مدد کرو گے تو کام جلدی بھی ہو جائے گا اور سب کو خوشی بھی ہوگی۔ حمزہ فوراً کام میں لگ گیا۔ اس نے دسترخوان بچھایا، پلیٹیں رکھیں اور کھجوروں کو ایک خوبصورت پیالے میں سجا دیا۔ اس کی چھوٹی بہن مریم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حمزہ کے ابو بازار سے واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھلوں کا تھیلا تھا۔ حمزہ نے دوڑ کر تھیلا لیا اور میز پر رکھ دیا۔ ابھی وہ سب کام کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک غریب لڑکا کھڑا ہے۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور وہ تھوڑا شرما رہا تھا۔ حمزہ نے نرمی سے پوچھا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے افطاری کے لیے جگہ نہیں ملی۔ حمزہ فوراً اندر گیا اور امو کو بتایا۔ امو نے بغیر دیر کیے کہا، بیٹا اسے فوراً اندر بلاؤ۔ رمضان میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ حمزہ نے خوشی سے اس لڑکے کو اندر بلایا اور اسے دسترخوان کے پاس بٹھا دیا۔ مریم نے بھی مسکرا کر اسے پانی کا گلاس دیا۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو سب نے دعا کی اور کھجور سے افطاری کی۔ وہ مسافر لڑکا بہت خوش تھا۔ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی محبت ملے گی۔ افطاری کے بعد ابو نے کہا، دیکھو بچوں، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، آج کی افطاری سب سے خوبصورت تھی کیونکہ ہم نے ایک نئے دوست کے ساتھ کھائی۔ وہ لڑکا بھی خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ رمضان کی اس شام مجھے ایک نیا خاندان مل گیا تھا۔ اس دن حمزہ اور مریم نے سمجھ لیا کہ رمضان صرف کھانے کا وقت نہیں بلکہ محبت، مہمان نوازی اور خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس طرح وہ رمضان کی شام سب کے دلوں میں ایک خوبصورت یاد بن گئی۔ ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے اسلامک